السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قوت الا باللہ، قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سامعین کرام، اسلامی مہینیاں چوں جڑا مہینہ ہن جا رہا یہ جمادی الثانی ہے۔ جمادی الثانی کوئی لفظ نہیں، نہ جمادی الاول کوئی لفظ ہے، جمادہ یہ دونوں مہینے جڑے نا جمادہ، جیم تے پیش دال دے کے الف یہ تے کھڑا جمادہ، اور یہ مؤنث ہے، اس پر وہ پہلا جماد الاولا دوسرا جماد الثانی۔ جماد الثانیہ جڑا جا رہا ہے اس مہینے دی 22 تاریخ سی جدوں امت ایک بہت عظیم انسان نے اس دنیا نو الوداع کیا، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ بھی وفات اس مہینے چ ہوئی۔ صدیق اکبر نے رسول کریم علیہ السلام تو بعد جدوں حکومت نو سنبھالیا تو وہ دی صحیح تصویر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جویں بکریاں دا ایک گلا یا ریوڑ جڑا نا وہ بارش دے دناں باہر قابو آ جائے زمین پج جائے، اے حال ہو گیا، کوئی والی وارث نہ رہا، بالکل ایسا معلوم ہوئے کہ دین ختم ہی ہو جائے۔ اس وقت اللہ دے بندے نے امت نو سنبھالنے جو کام کیتا، امت اس احسان نو نہیں بھلا سکتی۔ 2.5 سال انہوں نے پیروں تے کھڑا کیتا۔ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑا بڑی بڑائی حکومت ملی تو انہوں نے چلائی، وہ سارا کمال حضرت ابوبکر دا۔ اگر یہ 2 سال فتنے نہ ختم کر دے تو قصہ جڑا سی ختم ہو گیا۔ 2 فتنے خود اللہ دے رسول علیہ السلام دے آخری زمانے آپ نو دستا کہ اللہ نے خواب دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھیا، صحیح بخاری کی، کہ میرے ہتھاں سونے دے 2 کنگن پہناتے گئے، حالانکہ مرد واسطے سونا حرام ہے، اللہ دے رسول دے 2 کنگن پہ گئے کہ حضور نے پھر وہی دے ذریعے خواب کی آکھیا بھی پھونک مارتے، آپ نے پھونک ماری تو پھر 2 جڑے سی نا کنگن اڑ گئے۔
آپ دے ہاتھوں سے نکل گیا تو جاندے رہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے وہی تعبیر کرتی بے دو جھوٹے نبی جڑے نا ظاہر ہو جان، چنانچہ دونوں بندیاں نے آپ دے آخری زمانے نبوت کا دعویٰ کر ویکھ کے بھی ایک یتیم جہدے کول دنیا دا کوئی سامان نہیں سی، کوئی لشکر نہیں سی، پڑھیا لکھیا نہیں سی، وہ اٹھیا کہ اینی دنیا دے مگر لگ گئی، ساڈے ایڈے ایڈے قبیلے اسی سردار سی نہیں کامیاب ہو سکے۔ انہوں نے انہوں سمجھا بھی یہ کوئی فراڈ ہی ہے، کر لی۔ ایک اسود انسی اٹھیا یمن صنعاء دے اندر، اور ایک مسلمہ کذاب جنہوں اسی آنے اے یمن سے اٹھیا۔ دو بندے انہوں نے آپ دے آخری زمانے چ اعلان کر، اور مسلمہ نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے خط بھی لکھ دیتا کہ محمد اللہ نے مینوں تیرے نال رسول بنایا، تم ہی رسول ہے تو مینوں بھی رب نے رسول بنایا، میں تیرا منکر کوئی نہیں، میریاں اذاناں تیرا بھی نا اشہد ان محمد رسول اللہ چل رہا، مگر میں بھی رسول ہے۔ انہاں چو اسود تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ قتل ہو گیا، آپ نے وفات تھی پھر سن لیا اسود ماریا گیا، وہ تو خبر آپ دے زمانے دی مل گئی، مگر مسلمہ رہ گیا۔ مسلمہ نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جڑی جنگ کی وہ جنگ یمامہ اخواں دی، اور یہ اندر قرآن مجید دا بہت قاری اور حافظ ماریا گیا، جس تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر بٹھا کے کمیٹی تے قرآن نو کتاب دی شکل بنا لینا چاہیے، اس طرح تو حافظ مردے رہے تو یہ نہ ہوئے قرآن شریف دا بہت سارا حصہ ہی گم ہو جائے۔ تو جنگ یمامہ بڑی خطرناک جنگ، مسلمہ دا قبیلہ جڑا سی وہ نال ہو گیا۔ انہوں نے آکھیا پاویں بھئی مکے دا نبی سچا سی اسی نہیں منتے، ساڈے قبیلے دا جھوٹا بھی سانوں منظور، وچ بعد ایسے بھی ہوئے جنہاں آکھیا کہ اسی اپنا نسلی اور خاندانی نبی مننا۔ مسلمہ دا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، اور سمجھو مسلمانوں نے ایک فتنہ بن، سارا تو پہلا جڑا فیصلہ ہویا کہ جڑا قرآن دے برابر دی شے حضرت ابوبکر نے جے زمانے صحابہ کرام دا سمجھو متفق عمل، اینوں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دین چوں نکلنا تو نکلدا پھرے کہ جھوٹے نبی دے خلاف اعلان جنگ ہو گیا۔ حالانکہ نمازاں بھی پڑھدا سی، اذاناں ہوندیاں سی، آپ نے فرمایا لشکر تیار کر، اور اس ویلے ایک شخص جدی قسمت نیکی لکھی اور اس کو دنیا کا سب تو بڑا گناہ ہویا سی۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار آندا کہ میں ایک آدمی دے نال ہمس نوں گیا تو اتھے پھر واپسی میں کہا یارو وحشی نوں ملنا چاہیے، حضرت حمزہ رضی اللہ دے قتل دی اس کو داستان سننی چاہیے۔ وحشی ابن حرب وہ ظالم سی جن نے حضرت حمزہ رضی اللہ شہید کیتا سی، اور کافراں نے اینوں بڑا انعام دینا کیتا سی بے تو حمزہ نوں مار دینا تو تینوں غلامی تو بھی آزاد کر دیں گے، دولت بھی بڑی جان۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ کے اندر دلیراں دی طرح شیراں دی طرح جدھر نوں منہ کرتے جاندے سی، پرواہ کوئی نہیں سی سجے کھبے دی، احتیاط نہیں سی، دلیرانہ کوسے جاندے۔ ایک پہاڑی دے پیچھے چھپ رہا، کافراں نے انہوں آکھیا سی حربہ دے کول سی حبشیاں والا آلہ، انہیں ویکھ کے بھی حضرت حمزہ دے اپنے دھیانے جاندے ایسا ماریا بھی وہ اتھے ناف دے تھلے لگا، پچھوں دی پار ہو گیا، آپ لڑکھڑا کے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ وحشی نے کام کیتا، کافراں نے بڑی خوشی منائی بے جنگ وہ دسی جیتی ہے یار، ہاری یار اللہ دا رسول دا، اللہ رسول دا شہر سے ماریا گیا، جڑا سارا تو بڑا حضور دا مان سی بے حمزہ میرا ساتھی وہ تو ختم ہو گیا۔ یہ پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا تے وحشی دوڑ گیا، حضور دے متھے نہیں لگا، طائف نوں نکل گیا۔ اتھے نے طائف دے لوگوں کو سنیا بے کچھ سفیر بنا کے رسول اللہ کو بھیج رہے، کہ انہوں پتہ سی دنیا ساری دا دستور ہے سفیر قتل نہیں کیتا جاتا، نہیں وہ گل منی تو واپس کر دیو، سفیر نوں قتل کرنا اس حکومت نال اعلان جنگ ہوندا، بے انہاں دا بندہ بھیجا مارتا تے انہیں سن لیا بے رسول اللہ سفیراں نوں نہیں قتل کر دے، اے پھر وچے وڑ گیا، طائف دے سفیراں بڑھ کے آ گیا، رسول اللہ دے سامنے پیش ہویا اور انہیں آکھیا میں وحشی ہوں، میں رسول اللہ تیرے چاچے دا قاتل ہوں تو میں اسلام قبول کرتا۔ اللہ دے رسول نے آکھیا وحشی اسلام ٹھیک ہے مگر جب تک میں زندہ میرے تو اپنا آپ چھپا لوں، میرے سامنے نہ میرے واسطے وہ صدمہ دنیا سب تو بڑا صدمہ کہ میرا چاچا یہ نہیں بے دردی نہ ماریا گیا۔ تو یہ پھر ہمس چلا گیا، اتھے پھر بندے ملے، انہاں ساری کہانی کو سن مڑ کے پھر وحشی آندا بے میں تہیا کر رہا بے جے دنیا دے سب تو اچھے انسان نوں میں قتل کیتا نا کہ دنیا دے سارا تو بڑے خبیث اور بدترین آدمی نوں میں قتل کروں، اللہ میرا وہ گناہ اس طرح ہی معاف کر دے۔ اے مسلمہ جسے نبی بنیا اور حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجیا،
40,000 بندہ مسلمان دے لشکر سی، بہت بڑا لشکر، اور جتھے جنگ ہوئی وہ حدیقۃ الموت موت دا باغ، ٹھہر ہی گئے مسلمان بھی ٹھہراں دے ٹھہر کے مسلمان دے ساتھ، بہت خوفناک جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی بھی قریب سی مسلمانوں دے پیر اکھڑ جان تے مسلمان دے ساتھی پیچھے چڑھ جان تے مسلمان والا صفایا ہو جائے، اس ویلے 2 بندے کھڑے ہو، انہوں نے پھر کفن پہنیا، کپڑے لا کے خوشبو لائی جڑی میت نوں، کھڑے ہو گیا میدان، انہوں نے کہا مسلمانوں تسی بہت مندہ کام کر لگے جے، بے کافرانوں یہ رسم لگے جے طریقہ سکھاؤن میں مسلمان نٹ جان مگر چڑھ کے مارو، تسی نٹ جاؤ اسی نہیں جان۔ انہوں نے ایک نابینے صحابی سی جنہاں پاروں حضور نوں ڈانٹ ملی سی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ کھڑے ہو گئے بے پج جاؤ جنہیں پجنا اساں نہیں جان۔ انہوں دے کھڑے رہن حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور عبداللہ ابن مکتوم دوجیاں دا بھی حوصلہ برقرار، دنیا گئی ٹک، اللہ نے جیت دی۔ یہ پھر وحشی انتظار چلیا، اس طرح قلعہ سی وہ، اس قلعے دے نہ ایک در چ آ کے وہ کھڑا ہویا، دس دے وحشی کہ میں ویکھیا کہ جس طرح خاکی رنگ دا اونٹ ہوندا اس طرح دا حلیہ سی، وال کھل رہے سی، میں تاک کے پھر وہ بھی ہوئے ہتھیار چلایا ڈگ۔ اس ویلے میرے نال ایک صحابی سی انصاری، انہیں ڈگن تو بعد حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم نے وہ بھائی نوں ماریا سی، مسلمہ نے بہت بری طرح انہوں قتل کیتا سی۔ پچھلیاں خطبیاں تسی سنیا بھی جڑے 73 بندے اور 2 عورتاں نے مکہ معظمہ رسولہ دی بیعت کیتی سی عقبہ دے اندر، انہاں چوں حضرت ام عمارہ بھی سی، نصیبہ بنت کا او دا بچہ سی، اے عبداللہ بن زید جی دا بچہ، مگر وہ بچہ جڑا پھڑیا سی نا مسلمہ نے، انہوں نے آکھیا بھی تو یہ گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہے؟ انہوں نے آکھیا ہاں اشہد ان محمد رسول۔ مڑ کے انہوں نے آکھیا بھی تو یہ بھی اقرار کرنا مسلمہ اللہ دا رسول ہے؟ انہوں نے کناں چنگڑیاں لے کے اپنے آپ کو بہرا ثابت کر کے میں بکواس نہیں سن، کوئی جواب نہیں دیتا، کان بند کر لے۔ پھر کیا نہیں وہ منے، اخیر اس ظالم نے اس برے طریقے نال انہوں شہید کیتا، تھوڑا جہا کٹ لیندا سی اور پوچھدا سی مسلمہ اللہ دا رسول ہے کہ نہیں منیا، تھوڑا تھوڑا کٹ کے سارے نوں اس طرح ہی ماریا انہیں۔ اس تو حضرت ام عمارہ بھی قسم کھادی سی بھی اس بے ایمان کو بدلا لینا، یہ جسے وحشی نے ماریا نیزا اور ڈگا، پھر وہ بھائی اس شہید دا جڑا سی عبداللہ بن زید اگے ودیا، انہیں وہ سر کٹتا، تو وحشی آندا میں دیر تک پھر انتظار چلیا یہ خبر سن لا۔ پھر لونڈی آئی، انہیں مال دی چھت تے کھڑے ہو کے آکھیا کہ امیر المومنین مسلمہ قتل ہو گیا۔ امیر المومنین من دے سی، انہوں دا نبی سی۔ اے فتنہ جڑا کہ رسول اللہ دے ہتھاں کنگن پی گیا آخری دن، پھوک ماری تے ایک آپ دی زندگی چڑ گیا کہ بعد اے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑی تے مسلمانوں نے دسیا بے ہر خرابی تسی برداشت کر لیو، کوئی گل نہیں، مسلمانوں کو بھی غلطی ہو سکتی، مگر جھوٹے نبی دا فتنہ جڑا ہے مسلمانوں نے ناقابل برداشت۔ یہ جڑا مسلمانوں سے ایک بندہ نبی بن پائے، ایک کوئی امت دی خیر خواہی نہیں، بدترین سمجھو ظلم ہے امت نہ کہ رسولہ دی امت نے ٹکڑے کیتا جائے۔ ایک شخص اٹھ کھڑا میں نبی ہاں جڑا مینوں منو مسلمان رہنا، نہیں تو بشک محمد رسولہ نوں من دے پھر تسی کافر جے، اس تو بڑی زیادتی کی۔ لا نبی بعدی ذی احسان خدا پردہ ناموس دین بس، حضور دا اعلان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو بڑا کوئی نام نہیں اس امت کہ ہوں اسی بے فکر ہے، یہ بیوقوف لوگ ہے، اس پیر نوں نہیں کوئی مندا یا اس امام نوں نہیں مندا، احمق لوگ، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اس اعلان دی۔ بے حضور نے کہہ کہ امت نوں بے فکر کرتا بھی ہوں کوئی جم دے رہن مجدد مسیح مہدی، تانوں کسے نوں لبن دی لوڑ نہیں، نہ کسے تے ایمان دی ضرورت ہے، مینوں منن تو بعد آرام نہ بیٹھ جاؤ، جنہوں مننا سی من چکے، کسی نے آ کے کوئی کام کرنا تو کرے تو جا کے رب کو انعام لے لے، جو کچھ اسلام دا کروں گا امت نوں تنگ نہیں کر سکے۔ تا نہیں وحدت دستے مارود ہستی ماں بابد ہم، اس پاروں میں امت پکڑے نہ ہوندی رہے اور قیامت تک ایک مٹھ رہن، حق تعالی نقش ہر دعویٰ سے اللہ نے یہ دعوے دا جڑا سی نا بہت توڑ کے رکھا، ہون نہیں کسی نے آکھنا میرا منصب ہے مینوں منو، یہ جرم ہو چکا، کوئی نہ کہے میں مہدی ہوں، مجھے کام ہوندا کوئی کر، اللہ کو انعام لے نہیں، امت نوں تو پریشان کریں کہ میرے تے ایمان لے، سمجھو رسول اللہ دی انتہائی توہین ہے کہ نبی پاک نوں منن تو بعد بھی اجے لوگ جڑے وہ مومن نہیں رہے۔ اس تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ نال جنگ لڑ کے اور سارے صحابہ نے ہن دجال لوگاں دے جے جنگ جڑی سی ارتداد پاروں نہیں، نبی ہون پاروں نہیں سی، وہ باغی سی، انہوں نے بغاوت کی سی، تد انہوں نے جنگ بے ایمان ٹولا بالکل دین تو کورے، باغی کوئی ہون مسلمان ہون باغی یا مسلمانوں دی رعیت دی کوئی باغی ہے، جنگ انہوں دے عورتاں مرد غلام نہیں بنائے جاتے، اے شرعی قانون سمجھو، جنگ ختم ہوئی اور نہ لونڈیاں بنیاں نہ غلام بنائے جاتے، صرف آزاد لوگ ہی نہیں دے، جنگ ختم ہو گئی،
مگر جڑا مرتد ہوے یا کافر ہوے وہ جنگ ہوے تو بعد چ انہاں دے بچے عورتاں مرد جڑے لاؤنیاں غلام بن گئے، یہ باقاعدہ غلام بنے، اور یہاں چوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے محمد ابن حنفیہ دی ماں خولہ، حضرت صدیق کے زمانے چاہتا ہی وہی محمد دی ماں ہے جس محمد ابن حنفیہ پیدا، اس تو مرتد سمجھ کے مارے گئے پہ دین تسی نویں نبی بن دے پھر۔ میں تواڈے سامنے ہن اس آیت تے کی لمبا چوڑا کرنے تے کئی خطبے چاہیے، صرف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 494 صفحہ تیسری جلد ہے سمجھو تفسیر ابن کثیر دی، اتنے فرماؤں دے نوٹ کرنا اج دے خطبے کیونکہ شہر بھی رولا پیا قادیانی لڑکیاں فمن رحمت اللہ تعالیٰ بالعباد ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثم من تشریف لہم ختم الانبیاء والمرسلین بھی و اکمال الدین الحنیف لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں سے جڑا رحم فرمایا وہ ابھی بہت نبی بھیجے مگر جدو کام مک گیا تو انہوں نے آخیا رو دے جڑا نا نویں سرے تو کافر بنے کو اس امتحان چ نہیں پاؤنا، اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام نو لوگوں کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے عزت بخشی کہ وہ ذریعے رسول اور نبی ختم کرتے اور دین حنیف نو مکمل کرتا۔ وقد اخبر اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی السنۃ المتواترۃ انہ لا نبی بعد، اللہ نے بھی اپنی کتاب سے خبر دیتی اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی متواتر حدیثاں ایک دو بندے نہیں سینکڑے جنہوں نے آپ تو سنیا تے سانوں پوچھا بھی میرے بعد نبی کوئی لیعلم ان کل من ادعى هذا المقام بعد فکذاب افاق دجال زال مضل، اس تو آپ تو بعد جنہیں یہ نام لیا کہ میں نبی ہوں وہ سمجھو کذاب ہے بہت بڑا جھوٹا، افاق بالکل دلوں کردہ گل، دجال فریب دیندہ، زال خود بھی گمراہ مضل کرتا، ولو تخرقا وشابذا وعطا بنواع السحر والطلاسم والنرنجات، پاویں وہ کئی شعبے دکھاوے عجیب و غریب گلاں کرے تواڈے سامنے مردہ زندہ کر دے اگ چ بڑھ جائے، کیسے کیسے عجیب کام بھی کرے اور شعبہ بازیاں دکھائے والنرنجات فکلھا محال و ضلال عند اولي الالباب، اللہ نے جنہوں عقل دیتی دین سمجھ انہوں نے نزدیک کو سب گلاں غلط ہے، شیطانی چالاں جادو اور فریب ہے، کما اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ید الاسود الانسی بالیمن و مسیلمۃ الکذاب الامامہ من الاحوال الفاسدہ والاقوال الباردہ ما علم کل ذی لب فہم و ہجان و کاذبان ضالان لعنہم اللہ، فرماؤں دے یہ کئی شعب دینا مسلمہ بھی دکھائے تے اسود انسی بھی دکھائے انہاں بھی یہ کرامتاں دکھائیاں تے سچی گل سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے انہوں نے زمانے ایک شخص نے آخیا میں نبی ہوں تو میرے نبی ہونے ویکھنا چاہتے میرے کو کوئی نشان منگو، امام صاحب فرمایا من طلب منہ علامۃ فقد کفر، جن اس کو نشان منگیا وہ اسلام تو نکل جانا، انہوں اللہ دے رسول دی اس گل کوئی شک ہے بھی میرے بعد کوئی نبی، اس تو فرمایا لوگ سمجھ گئے اس وی بھی بے دوویں دجال اور کذاب ہے، وکذالک کل مدعی لذالک الی یوم القیامہ حتی یختم بالمسیح الدجال، یہ اسی طرح ہی لانتی رہن گے جنہیں بھی یہ دعویٰ کریں گے دجال ہون گے کذاب ہون گے امت تو خارج ہون گے، دجال وڈے آن تک یہ ہوئی تنگا، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھیا۔ ہوں اس موقع سے دو چار چیزاں ہے تو علم نال تعلق رکھنی ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ جنا روز طے ہو گیا ڈاکٹر حضرات نہ کہ اتنے پی ایم سی ہاؤس انشاءاللہ سوالاں کے جواب بھی ہے، کیونکہ کئی لوگوں کے ذہن خراب ہوئے اس بارے شبہ پی گئے مسئلہ حل ہو، مگر ایسے بھی کچھ چیزاں جڑیاں واضح کرنی کہ جتھے یہ گل طے ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آپ تو بعد کوئی نبی، ایڈی پکی گل ہے کہ آپ تو بعد ایک نبی نے آنا، یہ تو بھی مرضی فائدہ اٹھاؤ کہ تسی آدھے نبی کوئی نہیں نالے منتے آنا، عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اترنا، یہ بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ بھی متواتر حدیث جی آسمان دا سورج اتنا دی پکی گل ہے بھی آپ تو بعد نبی کوئی نہیں، یہ بھی گل ہے بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اترنا، وہ آدھے نبی پھر آ گیا پہلا یہ پچھلا یہ کی گل ہے ادیاں نے نواں آیا امت دزیا دے پرانا ہونا گل تے کی نبی تے آیا بڑی وڈی گل۔ ارے جی حضرت مومن عائشہ رضی اللہ ایک اور سناؤں دے، ایک حضرت سے عبداللہ بن عمرو بن عاص مغیرہ بن شعبہ دا سناؤں دے کہ دعا نے کیا کہ اے کیا کرو کہ اللہ دے رسول خاتم الانبیاء، اے نہ کیا کرو کہ آپ تو بعد نبی کوئی، اے پیش کر بجے خاتم الانبیاء دا معنی یہی ہے بھی آپ تو بعد نبی کوئی نہیں، تو معنی کیوں کیا مغیرہ نے کیوں کیا؟ یہ کہہ دیا کرو کہ آپ خاتم الانبیاء، اے نہ کیا کرو کہ آپ تو بعد نبی کوئی نہیں، اے دو چار ہتھیار جڑے وڈے وڈے وہ دس رہے ہیں کتے پھس نہ جان۔
مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر سے بہت حضور دیا حدیثاں لکھیاں کہ آپ نے آخیا میرے بعد نبی نے، مگر اس کال سے لکھا کہ رسول اللہ کے مقابلے ایشا کی بات پیش کرنے کا کہڑا حق ہے، بے حیائی تے سخت کلمے لکھے، مگر یہ کوئی گل بدنی نہیں، کیونکہ اما ایسا نا مودودی صاحب تو زیادہ جانتی ہیں کہ حضور کی کیا، یہ جواب نہیں، جواب کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں گے یار تو بڑا ناڈو خان رسول اللہ دی بیوی کا کال نہیں ٹھیک ہے، تو آنا مینوں دین دا پتہ نہیں، یہ نہیں گل۔ میرے کو سنو مسئلہ کی مسئلے ہونے دو کہ رسول اللہ بھی آخری رہن، عیسیٰ علیہ السلام بھی اتر، یہاں دونوں گلوں سنبھالنا، وہ سنبھالی کتنا جانی ہے بے نواں بنے کہ آپ آخری نہیں رہیں گے۔ یہ تشریح دو چار تفسیراں جو پڑھوں گا کہ آخری نہیں پھر حضور رہیں گے، پھر تو آپ تو بعد بھی کہ نویں آدمی نویں نو ملے تو خاتم النبیین دے خلاف ہے۔ پرانے سارے بھی زندہ رہیں گے نا، حضور فوت ہوندے، آخری نبی کون سی؟ کنوں دنیا چ آخر تین نبوت ملی؟ رسول اللہ۔ جی ایک شخص کا یہ حال بھی وہ کر بچے جم دے گا، آخری بچہ پہلا فوت ہو گیا، پہلے جیندے رہے۔ میں مثال موٹی طور پر، آخری کون ہے جڑا پیدائش آخر تے جمیا سی، جیندے بشک پہلے رہن، وہ آخری ہونے نویں نواں پیدا ہو جائے پھر خراب ہے۔ اس پاروں کیا پورا نہیں سناؤ دے۔ واخرج ابن ابی شیبان شابی رضی قال قال رجل عند المغیرۃ بن شعبہ صلی اللہ علیہ محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعد۔ یہ سمجھو 304 صفحہ اور عبدالر المنصور ہے امام سیوطی دی اور وہ 5ویں جلد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ دے کول ایک آدمی نے اس طرح درود شریف پڑھیا کہ اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود ہے میرا خاتم الانبیاء ہے، اور جس تو بعد کوئی نبی نہیں۔ وقال المغیرہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء۔ تو حضرت مغیرہ نے کہا جڑا تو یہ کیا سی نا کہ حضور خاتم الانبیاء، یہ نہیں کافی سی، یہ نہیں تو رہندا، کیونکہ اگلی گل چھپا دیں جس تو تسی سنتے رہتے جی میرے کو، میں سارے گروہ جڑے نا پاویں وہ شیعہ بریلوی سب بڑی نرم گوشہ رکھتا، یہ بیچارے علم دی کمی پر انہاں گلاں پھسے ایڈے کافر نہیں، یہ ٹولا جڑا یقین جانو میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی تھی، رب دجالاں دا فریبی ہے، دھوکھا کر دے، اس پر انہاں تے ناراضگی جس دی اللہ نو مندے حوالہ تے ٹھیک دیا کر، جھوٹ بڑا بول دے، جو کتاب لکھن گے اصل کتاب چو کڈو کچھ دا کچھ ہوں اگلا ٹکڑا چکے خلاف سی انہوں چھڑ جاندے۔ حضرت مغیرہ کیا یار تو جدو یہ کیا سی نا بھی حضور آخری نبی ہے انہاں ہی بڑا سی، فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عیسیٰ علیہ السلام خارج، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام دی طرفوں سامنے بھی حدیث بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا، فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَ، تو اس تو عیسیٰ علیہ السلام دے تو حضور تو بعد آئے تو پہلا بھی سی اور حضور تو بعد بھی، اس لیے بھی پتہ لگا بھی جڑا عیسیٰ آنا وہی ہے جڑا پہلا بھی سی نا حضور تو، اسے دوبارہ آنا، کوئی نواں نہیں جمنا۔ مگر آئے گل دسن تو لوگ آئے تو تمہیں کی لبا، یہ تو ساری مرضیو تواڈے خلاف گئی کہ پہلا عیسیٰ ہی دوبارہ آنا، اور وہ پاروں آپ نے آکھیا صحابی نے حضرت عائشہ حضرت مغیرہ نے بھی تسی یہ کہہ دیا کرو کہ آپ آخری نبی ہیں، مگر یہ نہ کیا کرو کہ لا نبی بعدی، کیونکہ نفی جنس کا بندہ کوئی بھی نبی نہیں، یہ بندے نے مغالطہ بھی رکھ سکتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، انہوں نے آخیا نہیں یہ دونوں گلاں بھی ایک وقت سنبھالیاں، پہلا ایک ہے گا انہیں آنا، اس تو حضور تو پہلا بھی سی اور بعد بھی ہے، اور خاتم الانبیاء کہہ جان والی حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، انہوں تو بعد کوئی نہیں۔ اس لیے مرزا غلام احمد نے آپ بھی ایک جگہ لکھا کہ میں اپنے ماں باپ دے کر آخری بچہ پیدا ہوا، اس لیے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا۔ حالانکہ مرزا صاحب دے وچ زمانے جی امام الدین سارے دے پرا ہے جی، وہ پہلیاں دے زندہ رہن آخری ہونے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جہاں آخری ہے نا جنہوں عہدہ ملیا اس تو بعد نویں نو مل جائے پھر کم خراب، پھر آخری نہ رہا، اگر وہ پہلا مل چکے شک زندہ رہے، ایک تو وہ پہلا ہونا چاہیے۔ امام زمخشری ایڈا وڈا معتزلی، کئی لوگوں نے بھی غلط لکھتا، علماء بھی سارے کتابیں لکھتے معتزلہ بھی منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا، ایویں غلط آتے، معتزلہ بیوقوف لوگ نہیں سی، حدیثاں نو مندے سی۔ ایک کشاف ہے اور ایسے سورہ احزاب 544 صفحے تے تیسری جلد امام زمخشری آندے فین قلتا کیف کان آخر الانبیاء و عیسیٰ ینزل فی آخر زمان، حضور آخری نبی کس طرح ہوئے جدو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر تے ہونا، قلتو مانا کونی آخر الانبیاء انہ لا ینبا احد بعد، آندے آخری نبی دا مانا بھی آپ تو بعد جدو آپ نے اس دنیا میں نبوت دیتی اللہ نے، ہوں نویں سرے تو کسی نے نبی نہیں بنایا جانا۔ وعیسیٰ ممن نبیا قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو پہلا بنائے گئے تھے، حضور نے نبوت میں تو بعد نہیں اس دنیا جنہوں نے وہینا ینزل عاملا علی شریعت محمد،
ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਅਲਾ ਕਿਬਲਤ ਹੀ ਕਰਨ ਬਾਜ਼ ਉਮਤ ایک یہ بھی شاید نقصان دے سکتی سی کہ بھاویں پہلے مگر اپنا ہی دین جاری کرنے انجیل تے عمل شروع ہوتا مسجد اقصی نوں منہ کرا دیں فرمایا بھی نہیں ہونا جدوں انہوں نے اترنا انہوں نے اللہ دے رسول دی شریعت تے عمل کرنا اسے قبلے نوں منہ کرنا اور اس پاروں میں کوئی آدمی غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے نماز بھی پڑھاؤن تو انکار کر دینا حالانکہ وہ نبی ہے تے ساڈے امام صاحب جنے والے امام المہدی امتی ہے نا پاویں کڈے درجے مگر امام صاحب نے آکھنا اسے روح اللہ قدم تعال صلی اللہ روح اللہ دے پیغمبر تسی آ گئے جاؤ نماز پڑھاؤ انہوں نے آکھا نہیں یہ شان اللہ نے اس امت نوں بخشی ہے ہن کپڑے دا حال ہے ایک آدمی ساری کرسیاں تے بہ گئے وہی نبی ہے وہی مسیح ہے وہی مہدی ہے حالانکہ حضور دسن رہے مہدی وہ ہونا جڑا مصلے تے کھڑا ہونا وہ عیسیٰ علیہ السلام نوں کہہ رہا ہونا آؤ نماز پڑھاؤ تے آپ نے آکھنا نہیں یہ تانوں ہی اللہ نے درجہ دیتا عیسیٰ علیہ السلام وکھرے مہدی وکھرے مگر سارا نے کھچڑی پکاتی ہے اور لوگوں نے بیوقوف بنایا فصلے جاندے جا یہ ہوئی گل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام دے بارے بھی کئی یہ سمجھو علیہ صحابہ اور وہ پہلی جلد یہ دوسری جلد پہ آؤں خضر علیہ السلام دا بیان ہے تو حضرت خضر علیہ السلام دے بارے جی بڑا امت عالمہ اختلاف ہے بھی وہ زندہ یہ مر گئے تھوڑے آندے مر گئے زیادہ جڑے نیک اور متقی لوگ نہ پرہیزگار ہوندے یار ساڈے نال ملاقات ہی ہوندی ہے مریا کوئی نہیں وہ زندہ اس تے امام نبی ابن صلاح وغیرہ آندے امام بخاری اور ایویں اندازے لاؤندے ہے گا زندہ اتنے بھی پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اس بارے عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا رسول اللہ بھی آخری نبی بس تدلہ غیر بقولی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی و بسط ابن دہیہ القول فی ذالک امام ابن دہیہ نے حضرت خضر دے مرن لیے نوں دلیل بنایا بے رسول اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی نہیں تے ہے گا حضرت خضر بھی سچی گل ہے ولی کوئی نہیں نبی ہے خدا دا وہ تے وہی آؤندی سی اس تو آندے ہن جے منیے کہ حضور تو بعد ہر حدیث دے خلاف ہوندا یہ جواب پھر دے وہ محترم بے عیسیٰ ابن مریم کہ ابن دہیہ نوں چاہیے سی بھی خضر نوں تو رون بہ گیا عیسیٰ علیہ السلام دا سارے اسی مننے ہونا یہ سوال اتنے پھر پیدا ہوندا کما فانو نبی قطن کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تے سچ مچ پکے نبی ہے و ثابت انو ینزل اللہ سی آخر زمان اور یہ ثابت شدہ گل ہے کہ وہ آخری زمانے زمین تے دوبارہ آؤں گی ویحکم بشریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم علیہ السلام دی شریعت دے مطابق ہی زندگی گزارن گے فواجب حمل النفی علی انشاء النبوت لکل احد من الناس اس تو لا نبی بعدی جڑا کہنا کہ آپ تو بعد نبی نہیں ہوتا معنی یہ کرنا کہ آپ تو بعد کسی مخلوق تو نویں بندے نو اللہ نے نبی نہیں بنانا نویں ہون نہیں ہوتا ملنا لا نفی وجود نبی انکان قد نبی قبل ذالک جڑے لوگ آپ تو پہلا نبی بنائے گئے سی انہوں کا انکار جو نہیں نکلتا وہ پہلا ہو چکے اس تو آخری آپ کیوں ہیں آپ تو بعد نویں سرے تو کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ جڑے پہلے بشک زندہ رہن چار تے شیخ اکبر ابن عربی آندا نا یہ مرزا غلام احمد ابن عربی میرے نال کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے رب گواہ جے وہ ایک دی بجائے چار زندہ من آندا چار نبی اگر اس زمین تے نہ ہون ہن زمین آسمان تباہ ہو جانے سی چارے زندہ دو آسمان تے الیاس اور ادریس دو اس زمین تے خضر عیسیٰ اور ادریس ہوتے ہیں الیاس اور خضر زمین تے ایک دی بجائے چار مندا تسی یہ گل صحیح ہے غلط وہ چلاؤندے جڑے آندے چار پیغمبر دینا اس تو چاہنا نو آندا بھی انہاں دی برکت نے اللہ نے زمین نو قائم رکھیا تو خاتم الانبیاء کو یہ نہ کہو کہ میرے بعد نبی نے وہ نہیں جواب دینا چاہیے کہ حضرت عائشہ جڑی وہ گل نو اسی کی کری اتنا نہیں ٹھیک گل اگلے دلیر ہو جان گے بھی تسی گھر دیاں گلاں کر دے اما عائشہ ود دین دن تو یہ سمجھو کہ اما عائشہ رضی دا مطلب ہے بے نواں بننا کوئی نہیں تے پرانے نہیں آنے پرانے کا انکار نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام آنے ہیں زمین تے انہوں نے دوبارہ نازل ہونا انہوں دے وجود شک کوئی نہیں تے نواں بندہ جڑا اس نبی کوئی نہیں بن حیرانی دی گل ہے بھی جدوں مرزا غلام احمد اس رستے تے نہیں سی پیا وہ زمانے برائے انعام دیا لکھی دو گلاں ایسیاں پکیاں لکھیاں قرآن حدیث تے لوہے تے لیکیا جنہاں دے ہوندے آکھیا یار نبی دی لوڑ کیڑی مگر مکر گیا دو کڑیاں ایک تے اللہ پاک فرماوندا کہ پرانے پیغمبراں دیاں کتاباں بدل گئیں اور محفوظ نہیں رہیاں ضرورت پی گئی بھی جدوں وہی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نویں سرے تو پیغام دینا چاہیے ایک تے آپ لکھیا بھائی قرآن بھی دسدا حدیث بھی دسدی تے تاریخ بھی دسدی کہ قرآن پاک کوئی تبدیلی نہیں آئی تے نہ ہونی ہے اس تو نویں کتاب دی کہڑی آپ یہ گل پکی کی اور دوسرا یہ کیا بھی اس امت تے کدی ایسا وقت نہیں آنا بھی سارے دے سارے کافر ہو جان نہیں
ایک گروہ سمت ضرور رہنا جنہیں حق دونیں گلاں واقعی اللہ رسول نے دسیاں اور یہی ضمانت ہے حضور دے آخری نبی ہوندی، ورنہ انہاں دواں چ ہی ختم ہو جاندی تے آپ دی کتاب بدل جاندی یا امت ساری کافر ہو جاندی، پھر سچی گل نبی آنا چاہیے سی۔ مگر جدو دو حفاظتیں حاصل ہے نا، بے نہ کتاب بدلنی ہے تو نہ ساری امت گمراہ ہونی ہے، ایک نہ ایک ٹولا اس دنیا چ رہنا جنہیں حق دا جھنڈا چکی رکھنا۔ اس تو ہن تازہ نبی سوائے دے بھی وہ آنا امت امتحان سے پی جائے، بے منن والے مومن ہو جان تے باقیاں دے فتویٰ لگ جائے امام کعبہ تو لے کے مشرق مغرب دے کافر ہے، سوائے 100 سال سے کم دے ہور کی ویب، جنازے الگ ہو گئے، نکاح جدے ہو گئے، بچیاں تک دے جنازیاں دا کہتا بھی عیسائیاں سکھاں دے جنازے پڑھ دے۔ بشیر الدین محمود نے پوچھا بہنا مسلمانوں دا بچہ کو مریا جو انہیں آخا سکھاں دا مریا ہوندا پڑھ دے، ایک کافر ہے جڑے خدا دے نبی نبی بندا نتیجہ کی نکلیا کہ ٹکڑے ہو گئی امت، کوئی تانوں کافر آندے کوئی تسی جان لکاؤندے پھردے، کوئی نبی دا فائدہ نہیں۔ بکثر بارش جڑی وہ ٹھیک ہے، بے موسمی نقصان دے، جدوں لوڑ سی کتاباں بدل جاندیاں سی، امتاں ادوں نبی نہ آوندا ظلم سی۔ ہن کتاب محفوظ ہے، امت ہر عمر ایڈے ایڈے چوٹی دے لوگ ہن نبی دا ہونا نقصان دے، بالکل صرف ایک نہ نحوست ہے کہ لوگ نویں سرے تو کافر مون دے چکر چ پی جان۔ اللہ نے انہیں اس امت نوں بچا لے، ہن نہیں کسی دے کافر ہون دی گل رہی۔ اس سے حضرت شیخ اکبر دا ایک واقعہ اگے بھی بیان کیتا، سنا جان۔ ہر مسلمان نوں دل چ لکھنا دے، کوئی اٹھ کھڑنا دا میرے مرشد نوں نہیں مندا، یہ نہیں ٹھیک، میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ او بھائی گل سن لو، جو رسول اللہ نوں مندا نا اس تو بعد تانوں سوال اٹھاؤن دی لوڑ نہیں۔ ہاں تو شیخ لکھ دے کہ میرے شہر چ عالم دین سی، وہ میرے مرشد نہ ناراض، شیخ ابو مدین مغربی نوں چنگا نہیں سی جاندا، میرے مرشد کے خلاف سی، تے میں اس صبح میرے پیر نوں نہیں چنگا جاندا، میں بھی اس نال نہیں سی ملدا، میں اس عالم نوں چنگا نہیں سی جاندا، مگر میں خواب تے اللہ دے رسول علیہ السلام دی زیارت کی اور حضور نے اینی ناراضگی چ ویکھیا کہ جدا اندازہ کوئی نہیں، تے آپ نے فرمایا تو فلاں عالم نال ناراض ہے؟ تے میں کہا ہاں یا رسول اللہ ناراض کیوں؟ میرے شیخ اور پیر نوں نہیں چنگا سمجھتے۔ آپ نے فرمایا غصے اور جلال کہ تیرے پیر نوں مننا کدوں دا اسلام ہویا؟ جدوں مینوں مندا میرا نبی ہون منن دا تیرا کوئی خیال نہیں، یہ نہیں تو لحاظ کیتا کہ میرا امتی اپنے مرشد سویرے اس نال صلح کر، معافی منگ وقت اور انہوں راضی کر، کہڑے لئی پھردے جے مرشد؟ اے ختم نبوت دا اصل معنی اے نظائر نبی نہیں، اصل ترجمہ ہے۔ کوئی نہ کہہ کہ مودودی نہیں مندا، کوئی آکھے نہ احمد رضا نہیں مندا، تو مننا چنگا تینوں لگدا مندا پھر، مگر امت نو اگر تو تنگ کریں گا نا کہ رسولہ تو بعد اینوں بھی من نہیں تو مسلمان نہیں، تو آپ اسلام تو نکل جائے۔ ہونے دعوے دا وقت کوئی نہیں رہا، رسولہ تو بعد امت بالکل خطرے تو خالی ہے، اور سانوں کسے دے انکار نال اسلام تو نکلن دا کوئی ڈر، کسے وڈے تو وڈے بھی انہوں بھی آ کے نہیں سانوں چنگا لگتا، کوئی اسلام دا خطرہ نہیں۔ اسلام نو نقصان صرف اس گل نال پہنچنا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو تو مننا کہ نہیں من۔ قوم را سرمایہ ہے قوت ازو حفظ سر وحدت ملت، اے ختم نبوت یہ مسلمانوں کی طاقت باقی ہے کہ چڑھتے لیں جن مرضی فرقے بن رہے، نبی نہ بن ایک ہوں گے، کوئی نہ کوئی وقت آؤگا کر آ جائے گی، سارے کٹھے ہو کے سعودی عرب تک اور ایران تک مل جان گے، پھر یارو چھڈو گلاں شیعہ سنی مل کے جدو نبوت ہو جانی الگ، پھر نہیں کٹ، پھر امت کی وحدت تباہ ہو جانی ہے۔ زندہ وحدت، زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد آندا، اس نبی دا کلام ہی لعنت پہ جو جن نے امت نو آ کے ٹکڑے کرتا، کہتا ہے مسلمان نہیں جنہ دے جنازے نہیں، جنہ پیچھے نماز نہیں، کہو جہ الہام ہے، منہ تے مارو دے، رسولہ تو منن تو بعد ہی تسی امت لائق ہونا نہیں منتے۔ اس تو یقین جانو اللہ دے رسول دا آخری نبی ہونا، حضور تے نبوت دا بند ہو جانا، اس امت دی وحدت اور ان ایک تھاں کٹھیا رکھنی انتہائی زوردار عنصر ہے، جہدے بعد اسی جنہ مرضی اختلاف کریے جھگڑیے، اور اس سلسلے چ بھی گل اپنے دماغاں چ بٹھاؤ بے جے آکھے کوئی قرآن ہے گا مگر وہ تشریحاں اپنی مرضیاں، پھر یہ بھی کفر دی ایک شاخ ہے، یہ زندقہ ایک کھلا کفر ہے، بے آکھے میں منتا ہی نہیں۔ ایک یہو جیاں تعویلاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں، یہو جی تعویل بھی کوئی نہیں۔ کنے ہیں لوگ جنہوں نے آکھیا فرشتے ہے گے، ملائکہ، تواڈے سر سید احمد خمیر دے سرخیل وڈا لیڈر ہے، عباس پرویزی، فرشتے ہے گے، گل قرآن دی لے لی، مانا اپنا ہی بنا دیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں، نہ وہ کوئی لڑتے ہیں، نہ جنگے بدر چاہے کچھ بھی نہیں، یہ جڑیاں قدرتی قوتاں نا، بجلی چل رہی ہے، گیس چل رہی ہے، فلانے یہ ہوئی ملک دسو کرنا نہیں کہ اللہ انہوں نے نام لینا ہے، وہ پر دستا ہے، اینے پاریا 1000 جڑا وہ بدر اتریا، تو یہ کوئی قرآن نہیں منو، یہو جہاں قرآن آ کے نا کوئی منتا تشریحاں اپنیاں کرے، یہ الحاد ہے، بالکل دین اسلام نہ ٹھٹا، یہ تعویل دی کوئی گنجائش۔ اے نقطہ یاد رکھنا دے کہ جس طرح رب نے دین دے لفظاں دی حفاظت کی ہے، وہ دے معنی دی حفاظت، یہ اج بیان کر ایک شے بھی نہیں جہاں مفہوم بدل گیا امت، مگر وہ مفہوم کی ہے
جڑیاں آخری لائناں جڑیاں کیا جاتا ضروریات دین کہ مسلمان رہنا جے تینا حداں چ رہو اللہ ایک کیا اور کوئی اور نیچر نہیں تھی کوئی مادہ نہیں فطر نہیں اللہ اسی مننے دنیا بنائی ہے نیچر ہی ہے سارے ایک اللہ نو من اللہ سچ مچ ایک وجود ہے زندہ بولدا چلدا سندا وہ بجائے نیچر لئی پھردا تو لفظ میرے نو نہیں لینا وہ مفہوم امت نے سنبھالیا چڑھتے لینڈے اینے فرقے ہوندا ہے ضروریات دین دل تے لکھنا میرا لفظ انہاں دی تشریحاں ہور کوئی کرن لگے اسلام چ باہر مکھیاں چک کے باہر سٹو وہ اسلام نہ کوئی چلے یہ اندر رہ جڑے اختلاف وہ کی ہے رفع بیان کرنا ہی نہیں کوئی اختلاف نہیں یہ فروع شاخاں دیاں گلاں اللہ دے رسول نے کیتا کو آندے چھڈیا نہیں چھڈیا کچھ بھی نہیں مگر دین دیاں آخری لائناں جنہاں دے اندر اسلام نے پناہ لئی ہے انہاں دے مفہوم بدل دیا فرشتے نہ رہن وہ بس مادی قوتاں ہی رہ جان کائناتی کوئی دین نہیں جنت دوزخ منتے رہ تشریحاں کی کرتی کہ کوئی جنت نہیں اگے تو نہ کوئی دوزخ ہے جڑا نیکی کرنا بندے نو سرور ہوندا کوئی خوشی محسوس یہ جنت جڑا دل نو غم ہوندا برائی کرن تو یہ دوزخ یہ جنت دوزخ ہے جڑا قرآن دس یہو جہ بندے کہنا سی مسلمان کوئی نہیں بشک کہتا پڑھتی جنت نو اسی مننے تو لعنت ہے تواڈے من اللہ اگلی دنیا دی گل کراندے نہیں کوئی نہیں اٹھنے اٹھنے مردے ایتھے ہی ہے قیامت کی ہے بھائی اٹھے قیامت نہیں وہی آتا آخیا جدوں نواں آ جاتا نا نبی وہ آن نہ جی امت جاگ اٹھتی ہے یہ قیامت ہے نہ دنیا فراہ ہونی ہے نہ کٹنی یہ دسو اسلام ہے کوئی اس تو دین دیاں جڑیاں شیاں پوری امت نے مشرق مغرب سنبھالیاں بنا چ اختلاف نہیں کیتا انہاں چ اختلاف کرو سن لو انہاں دی ذرا برابر بھی نرمی نہیں سارے دل تسی ایک ایسی شاید جڑی طے شدہ انہوں بھی ڈسپیوٹڈ بنانا چاہتے جھگڑے پاؤنا چاہتے دین مخالف بنتا جتنا دا مرضی کوئی اللہ تراش لا جتنا دی مرضی جنت ہے کوئی دین نہیں اس تو جس طرح دین دے لفظ امت نے بچایا ہے ادھا ہی یہ گروہ نے معتزلہ خوارج شیعہ سنی بنیادی گلاں کہ اللہ ایک کیا شانہ رسول سچا آخری نبی ہے اس تو ہی عالمگیری لکھوائی رنگ زیب عالمگیر نے الفتاوی الہندیہ کنے سو عالم سے ہوتے طے کیتا کہ رسول اللہ دے بارے ہور کوئی گل جان نہ جان اگر تو یہ نہیں جانتا کہ حضور آخری نبی ہے تو کافر ہے یہ بھی نہیں تینوں پتہ لگا کہ اسلام تے طے ہو گئی گل کہ حضور تو بعد کوئی نہیں الاشباہ والنظائر تے امام ابن نجیم نے جنہوں ابو حنیفہ ثانیہ نے وہ آندے اگر کسی مسلمان کو پڑھنوں بھی نہیں پتہ پہ حضور آخری نبی تو کافر اور کوئی سکھ نہ سکھ یہ تو تینوں علم ہونا چاہیے تیرے نبی تو بعد نواں نبی کوئی نہیں آنا اس تو طے شدہ گلاں بھی جھگڑے پا دو گے دین کچھ نہیں رہنا کھلونا بن جانا جڑا مرضی جو مرضی تشریحاں کرے جب غامدی صاحب اٹھ کھڑے کوئی لفظ قرآن دے ہی تشریح اپنی مرضی ہے تو دین دے کہنا جنا میں لفظ ہے گیا اور تشریح کا کوئی پتہ ہے یہ تو کچھ نہ ہوا پھر ایسی خواب ہے جی جو مرضی تعبیر کری جاؤ یہ اسلام کھلونا بن جو دین دا مفہوم دے علماء نے طے کر چھڈیا جنہاں دی زبان چتریا عربی چتریا اور نقصان ادا کی ہے سن لو جڑا آندا آج تک قرآن شریف دی اسایت دی سمجھ نہیں کہنوں آئی ہے اس مسئلے دی وہ کہندا کی کہ اللہ ظالم ہے جن نے ایسی کتاب اتاری جنہوں گل کرنی نہیں آئی کہ سارے مغالطے پہ گئے نبی تو لے کے صحابہ پہ یہ کتاب اتاری پھر یہ ہدایت والی کتاب ہوئی یہ تو مما بھیج دیتا ہے لوگ ٹھوکراں کھاندے پھرے یہ کتاب ہدایت نہیں ہو سکی بیان للناس اللہ نو چاہیے گل کرے تو کھول کے کرے کلیئر جڑی سارے دے پلے پوے اس تو جڑا مانا رسول نہیں سمجھ سکیا صحابہ نہیں سمجھ سکے امام لعنت پہ جو سما پاؤں بالکل تسی اللہ نو آندے جی ایسی گنجلک باتاں کرتا کہ پلے کچھ نہ پوے وہ ارادہ نہیں بھی لوگوں یہ سمجھ آئے ہاں اب 12 سال مرزا غلام احمد قرآن پاک تو سمجھے 20 علیہ السلام زندہ تے آسمانہ تے انہیں ہی آنا تو تلوار نہ دین پھیرنا جب 4 مرید بن جان تو کہے وہ یار مینوں تے اللہ نے شروع تو سمجھاتا سی 20 علیہ السلام مر گیا مگر میں مسلمان والی گل تے لگا فراڈ ہے کہ 12 سال گزر جان تو خدا بھی نہ بولے بھی کی کرن دیا تین تو سمجھایا بھی مر گیا مڑ کے 30 ایسا لب جان اے بھائی کوئی مغالطہ نہیں نہ کوئی گل ہے یہ جال سازی تے فراڈ جیوں جو لوگ قابو آ پھر لوگوں نے آخیا تو عیسیٰ علیہ السلام مر کے انہوں مسیح گیا بن تو پھر نبی بننا تو آخیا اللہ دی اور فرشتوں دی اور جہان دی لعنت ہے دہلی دی جامع مسجد کہ نبی اگر حضور تو بعد بڑھے یہ دروازہ بند کوئی نبی نہیں آ 20 سال دیا کتاباں پڑھیاں ہیں اور بچوں ہی لاہوری جماعت لے کے بیٹھی ہے یار حضرت صاحب چاہتے نبی جڑا بنے کافر یہ رب والے آدھے یار پہلوں نہیں گلاں حضرت صاحب بھلیکھے سی نبی وہ ہے سی مگر وہ جان کے کہیں رہے اپنی بے سمجھی پاروں میں نبی نہیں 20 سال تو بعد انہوں نے سمجھ آئی بھی نبی تو میں ہے گا بعد 8 سال پھر نبی ہر قدم سہج سہج اٹھایا یہ مغالطہ نہیں نہ کوئی تشریحاں دی گل ہے یہ تسی فریب اور چالاکی کا دجالاں والا قصہ ہدایت والی کوئی گل تو قرآن پاک دا اللہ دے رسول دی حدیث دا مفہوم جڑا امت شروع تو سمجھی رہی جہدے چ اختلاف رہی مشرق مغرب دے علماء کی گئے وہ جنہیں نویں تشریح شروع کی نا بالکل اسلام تو باہر ہے
یہ مطلب لفظ اللہ نے آخیا بھی حفظ کر کے رکھ لو، میں نہ کوئی بھی نہیں پتہ، بالکل زیادتی ہے۔ ضروریات دین جڑے انہاں کوئی نویں تشریح نہیں کر سکتا، جن نے کرنی حوالہ دے کہ کس صحابی نے مفہوم بیان کی، کس امام دی سمجھ گل بے نہیں، جدا مطلب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کے لوگوں تے کوئی مہربانی نہیں کی، انہوں نے اندھیرے چڑھ دیتا، ٹامک توئیاں مارتے رہو، جو مرضی تشریحاں کرتے رہو، یہ اللہ تے اور رسول تے بہتان ہے۔ امت جڑی انہوں اللہ سمجھانا چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، کڈی وڈی گل سی، عیسیٰ علیہ السلام نو خدا بنایا، عیسائیاں نے تیناں گلاں پڑھو کہ وہ بن باپ جمیا، انہیں مردہ زندے کیتے، کوڑی ٹھیک کیتے تے آسمان سے چڑھ گیا۔ تینیاں جڑے نہ سمجھو اس عقیدے دی بنیاداں ہیں، کیوں خدا اسی مننے آندے یار اداں ہوئی کوئی کہ باپ ہی کوئی نہیں دنیا چ، آسمان تے چلا گیا اج تک زندہ، مردے زندے کیتے اور کوڑیاں ٹھیک، یہ تین چیزاں جڑیاں تسلیث پرست لوگ عیسیٰ علیہ السلام دے حق بیان کرے۔ صاف جہی گل ہے، موٹی عقل دا بندہ سمجھدا بھی حضور نال بحث کردے سی، اس گل تے قرآن جھوٹا کر رہا سی، اور شرک اور کفر دا مسئلہ جھوٹیاں ہوندیاں تے پیندی سٹے۔ ہن جویں پرویزیاں نوں لب گیا جی عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے گا، ایک فکرے چ گل مکدی، کتنے بن باپ لائی پھردے فلانا دا باپ ہے، رولا مک جاتا۔ لمی گل، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا، اللہ نے آدم نوں پیدا، یہ گل ہی دس دی بھی باپ ہے نہیں سی، ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں اس لمے جھگڑے چ پیندا، باپ نہ کہنا۔ جے آندے جی نہیں کوئی مردہ نہیں زندہ کیتا، بن دے گئے مسیح۔ امرتسر مناظرہ سی، میں مسیح ہاں، عیسیٰ نہیں آنا میں ہی ہاں، وہ عیسائی انے کانے پھڑ لیا، کوڑی لے، انہاں آخیا جی مسیح ہے تو پہلا مسیح جی زندہ کرتا سی تے آ کوڑیاں تے کر۔ مرزا صاحب جڑے انہاں دے توتے اڑ گئے، انہاں آخیا نہیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں زندہ کیتے، ایویں گل بنی ہے۔ وہ جنہاں دی اخلاقی حالت خراب تھی نا، کوڑی سی، ایمان نہیں سی ٹھیک، انہاں دی گندے کم، انہاں نوں سدھے راہ پایا مطلب دی خاطر۔ وہ اللہ جی یہ گلاں سی، کوڑی کوئی نہیں ٹھیک کیتے مردے، اللہ عیسائیو کتوں خدا بنا پھردے، کہڑے انہیں مردے زندے کیتے، جویں ہور پیغمبراں نے لوگوں سدھے راہ پایا، وہ کھادی نہیں۔ قرآن آپ آنا کہ مردے زندہ کرتا سی، کوڑیاں ٹھیک کرتا سی، معذرت، یہ لفظ ہے قرآن پاک یار مخول کرنا چاہتا بندے نے، سمجھاؤنا یہ چاہتا بھی عیسیٰ خدا نہیں تے گلاں عیسائیاں دی منی جاتا، صرف یہ کہی جاتا بھی جے بن باپ منیا تو پھر کہڑی قیامت آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام دا نہ باپ سی تے نہ ماں سی، تسی بھی من لئی، تو خدا ہے، اللہ دی قدرت دا ایک نشان ہے۔ بن باپ اگر اللہ نے پیدا کرے وہ ایک سمجھ طاقت، خدا کا نہ بن دینا، مردے زندے کرنے بےزن اللہ بےزن اللہ بےزن اللہ، بے رب دی مہربانی سے اللہ دی اجازت نال وہ مردے زندہ کر رہا، خدا کوئی نہیں۔ اور تیسری گل بھی اگر غلط سی، آسماناں تے نہیں سی گیا، زندہ نہیں سی، تے کلیئر کٹ کتے لکھنا اللہ ان عیسیٰ ابن مریم قد مات، عربی صاف ہے کہ سن لو عیسیٰ ابن مریم مر چکا ہے، ودفن ببلدۃ کشمیر، اور کشمیر میں دفن ہو چکا۔ عیسائیاں نوں جا کے قبر وکھا دے، کہڑے خدا نوں لئی پھردے آسمان، نہیں رب نے وہی گلاں کہتیاں جڑیاں وہ کہندے کہ ماریا نہیں گیا، اٹھایا گیا، اللہ دی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی آندے سی خدا دے سجدے جا کے بہ گیا، برفع اللہ نے بھی کیا کہ ہاں واقعی اللہ انہوں اٹھا کے لے گیا۔ اور جنہوں اگے ذیابیطس ہوئے، شکر دا مریض انہوں کون شوگر کھلاوندا، اور اگے تے ڈبے عیسائی، اللہ سگوں آندا کیڑا اٹھایا گیا ہوئے، کوئی اٹھایا نہیں گیا، مر گیا، اللہ نے کیا ہاں ٹھیک ہے اٹھایا ہی گیا۔ اتنے ہور ترجمے ہن کہتے کر رہے، وہ بھی آندے سی اٹھایا گیا، رب نے بھی حامی بھر دی، صرف یہ بھی اٹھایا جانا میرا ایک نام ہے، دشمن قتل کرنا چاہتا ہے میں بچا کے لے گیا، یہ خدائی کا دی ہے۔ باقی رہ گیا ڈراوے دے رہتے، مرزائی بڑے چلا کے عیسائی بھی انہوں نے کہ ویکھو نا ساڈا نبی آسماناں سے ہے، تہاڈا زمین دفن ہے، مرزائی بڑے اچھے طریقے نال بڑے رو رو کے بیان کرے یار ایڈی گستاخی، حضور زمین سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام مومو ٹھگنے کہنا دی، اور کوئی کرنے والی گل نہ لمبی عمر کسی دی شان ود ہونے کی دلیل ہے، بے ابلیس کدوں تو زندہ شیطان، وہ نبیاں نال دی شان ہوتی ہے، کڈی عمر رب نے دیتی، کوئی گل کرنے والی کریا کرو جنہوں دلیل کیا جائے، عمر لمبی نے کی کرنا، اور نہ کسی کا اتنے ہونا ہی وہ شان بنا نہ تھلے، فرشتے سارے آسماناں تے رہندے، حضور دی خدمت حاضر ہوندے، رسول اللہ دے خادم ہے۔ اس تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک پادری نے دہلی چاہ کے کیا شاہ صاحب ہے جھگڑالوؤں کی گل کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے رسول اللہ، شاہ صاحب نے آخیا یار سارے نزدیک کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا دا پیارا نبی ہے، محمد رسول اللہ پیارے، اسی انہاں گلاں مگر تو چونکہ بحث کردا، تو دس بھی موتی جڑا وہ سمندر دی تلے چ ہوندا، جڑے کک کان ہوندے اتنے پانی چ تردے، وہ اتنے ہوندے آ، موتی تھلے ہوندا، کہڑی شان ود؟ پھر جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب ہے بھی فضول گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ رکھیا تو اس سے مڑ گیا، تے رسول اللہ تو بعد نویں بندے نے نبی کوئی نہیں بننا، جڑے سی پہلاں بن چکے،
ہن پہلے سارے بھی زندہ رہندے نا آدم علیہ السلام تو آخری حضور ہی سی کہ آپ تو بعد عہدہ نہیں کسی نال لاٹ ہویا کسے پہلے نبی دے رہن تد ختم نبوت نوں نقصان پہنچتا جے وہ کار نبوت شروع کر دے پھر نبی اپنی جماعت بناوے وکھری شریعت چلاوے جے حضور دا امتی بن کے ساڈے پیچھے نمازاں پڑھدا تو بسم اللہ سگوں رسول کریم دی کنی شان زار ہوئی جی ابن حضرت فرماؤندے یار قیامت دے نیڑے جا کے جدوں شریر ہی دنیا 'چ رہ جانے اسے امت دا ایک آدمی ایڈی چوٹی دا جو خود آندا پیغمبر نوں نماز پڑھا مگر پیغمبر جواب دیندا کہ نہیں وہی نماز پڑھا امام مہدی علیہ السلام ہی جماعت کراؤن گے عیسیٰ علیہ السلام وہ پیچھے پڑھ اس تو اللہ کا دین جہاں نا اور اللہ نے صرف یہ نہیں بھی لفظ دے کے سانوں چھڈتا بھی جو مرضی تشریحاں کردے پھرو وہ نال مفہوم بیان کیتا اللہ دے رسول تو نیک لوگاں سنیا محفوظ ہو گیا جنہ چیزاں سے اختلاف ہے علماء دا وہ تشدد نہیں کرنا چاہیے یہ چھوٹی موٹی گلاں جو نہیں ہاتھ بننا چھڑ لے کوئی گل نہیں ایڈے وڈے عالم سے اللہ دی بے شمار رحمتاں ہن بھی دعائیں حدیث 2 جلداں چھپی حافظ محمد گوندلی میں یہو جہاں حدیثاں دا ساتھی تو انہوں نے مننا دوجا نہیں مننا ایجی نہیں نماز علی حافظ گوندلی بھی آخیا جی عیسائی ہندو کو تمہیں پڑھ لے کہ جہاں کام تہاڈا نبی مجمع روز کرتا سی 5 واری وہ ہی نہیں تہاڈا پکڑیا ہاتھ چھڑ کے پڑھتا سی کہ بن کے پڑھتا سی کہ اتنے سی کہ تھلے سی رفا جی نے آخیا گل سن لو حدیثاں نہ لئی پھرو بیاہ پکی کون کافر تہاڈیاں حدیثاں پرکھدا پھرو گا دین اسلام مغلوب ہو جاؤ گا ہار جاؤ گے صاف کہو کہ انہاں چوں کوئی کم کسی نے کولوں نہیں کڈیا یہ سارے اللہ دے رسول نے کیتے کوئی بہتا کیتا کوئی تھوڑا اس تو من کرت گلاں نہیں یہ ان پڑھن دیاں گلاں جنوں بدعت کہہ دیے یہ صحابہ اور اماماں دیاں گلاں چوٹی دے نیک لوگ اُداں بھی پڑھدے ہوندے اس تو یہ سمجھو لکھ لو اور میں اتنے ہی مرنا تے رہنا بے انہاں ایک کم بھی غلط ہے رفع دین بھی سنت ہے چھڈنا بھی سنت ہے ایتھے بھی سنت ہے چھڈ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے اتنے جو مرضی چیخدا رہے چلاوندا ہے گل حافظ گوندلی رحمت اللہ علیہ بغیر نٹھن نوں راک اور اسے تو ہی سبل السلام شرح لکھی ہے بلوغ المرام دی وہ امام محمد بن اسماعیل یمانی آتے بے دن یار حیرانی کی گل ہے چلو نماز ویلے بھی کسی دھیان کیتا ہی نہیں اور 5 وقت اذان ہوندی سی مناریاں وہ ہی رولا مسلمان کچھ ساری طرح اذان کہندے جڑی حضرت بلال رضی دی ہے کچھ امام شافعی مالک کہندے نہیں 2 واری اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد رسول اللہ صحیح جیسے کہو تو پھر اڈیاں چکے دوبارہ دہراؤ ترجیح ریپیٹ ہونا چاہیے نہ کلمہ یہ بھی سنت مکے حضور نے انہوں جاری کیتا مدینے حضرت بلال نہیں وہ حل ہوئے ہونا بھی جڑے کم حضور نے کئی طریقے نہ کیتے ادا ہی رکھنے چاہیے انہوں تو جڑا مرضی کر لیا خیر ہے جہے تے طے ہو گئی نا ساری امت سارے گروہ ہو گیا بھی آ گل یار مک گئی ہوئی ہے یہ رولا نہ پاؤ وہ ضروریات دین اگر کوئی نویں گل کرتا تشریح کرتا وہ پھر امت تو کر دیتا مسلمانوں کے رستے تو رستہ لگ گیا وہ دین کوئی گنجائش نہیں پھر اللہ نے دین دی کی حفاظت کی بھی لفظ چٹتے پھرو مانا کوئی بھی نہیں تواڈے پلے نہ جڑے مانے طے ہو گئے انہاں تے امت اکٹھی ہو گئی انہاں نوں بالکل نہیں کسی نے ہلاؤنا نہ چھیڑنا جڑیاں چیزاں اختلافی یا چھوٹی موٹی کوئی گل نہیں وہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے انہاں دا کوئی حرج نہیں امام احمد ابن حنبل نوں پوچھیا ہن امام احمد دار امام ابو حنیفہ دونوں دا مذہب ہے کہ جسم چوں کسی حصے چوں خون نکل جائے پیپ نکل جائے تو وگ پائے اور وگدی وضو والے حصے تک آ جائے اتوں نکلیا جائے بازو تک آ گیا وضو ٹوٹ جانا صرف وہ خون ہی نہیں دھونا وضو بھی نہ کرنا امام مالک اور شافعی دونوں آندے بھی نہیں وضو نوں کی ہویا وہ جا کے وہ خون دھوے وضو دا برقرار امام احمد نوں بندے نے سوال کیتا کہ اگر کوئی امام ایسا جہاں اتنا وہ حال ہویا خون وگیا تو تواڈے خیال سے وہ وضو ٹوٹ گیا مگر وہ نماز پڑھائی جانا تسی وہ پیچھے نماز پڑھو اے شرارتی لوگوں کے سوال ویکھو ہن امام بھی بیوقوف ہوندا سی کہنا میں وہ پیچھے کدی پڑھنی وہ تو وضو ہی ہے نہیں امام نے کیا گل سن وہ بیوقوفا سعید ابن مسیب جیسا تابعین دا سردار اور مدینے دا چوٹی دا امام صحابہ تو بعد سب تو وہ نماز پڑھاوندا ہوے تو میں وہ پیچھے نماز پڑھن تو انکار کرنا بھائی مینوں ادا ہوگی تو میں اپنے فتوے تے عمل کروں گا جا کے وضو کر دوجا سمجھدا میرے خیال سے نہیں ٹوٹا میں وہ کانوں ڈاگ لے کے وہ دوڑے ہوا وہ وہ فتوا مبارک اے وسعت قلبی دلاں دا کھلے ہونا بے جنہاں چھوٹی چھوٹی چیزاں دی گنجائش ہے انہاں تے لڑن دی لوڑ نہیں تے جڑیاں چیزاں عقیدے دیاں دین دیاں طے ہو گئیاں اور سارے امت دے عالماں نے وہ بارے فیصلہ کر لیا اینے فرقے ہوندیاں سارے نے ایکو گل کہی انہوں نے اگر نویں سرے تو کوئی چھیڑدا نہ تو دین ایک مخال بنانا چاہتا یہ دین دی خدمت کوئی نہیں انہوں سمجھو شدھ پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ پھر جی مرضی جو قرآن دا معنی کر رہا اے پھر دین کوئی نہیں رہنا ایک تماشا بننا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین
اللہ اکبر، بسم اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حاجی صاحب پڑھو نا بسم اللہ۔ بہت دیر ہو گئی، اپنے ساتھی ہے وہ اپنے نال ایک دوست نوں لے آیا، دوست کا تھا میرا ایک بچہ سمجھو کہ وہ دے والد میرے دوست ہوندے سی، بالکل چھوٹی عمر سے کٹھے اجتماع کرتے سی، درس دیندے سی۔ بہت ہو گئے، بہت نیک آدمی سی، مسجد انہوں نے شروع کی تھی مدرسہ چک تمرے دے کول، بہت ہو۔ تو بچہ آیا سی کہ ابا جی تو بعد تہاڈے کو آیا، تو مسجد غریب آدمی ہے، مسجد اور مدرسہ جڑا انہوں نے شروع کیتا، وہ تسی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا زیادہ سے زیادہ خدمت کرو۔ یہ بہت دنوں تو ٹلتا آیا، کئی جمعے لنگ گئے، اج دا جمعہ جڑا اللہ تعالیٰ برکت دے تانوں توفیق دے، کر دیو یہ خدمت، مسجد جب تک قائم رہو گی، مدرسہ رہو گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دو۔ عبدالحمید شہزاد صاحب میرے پائیاں دی طرح، اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ دے، بہت اچھے دوستاں چو سی، دنیا تو چلے گئے، بندہ بہت نیک سی۔ اس تو مدرسہ اور مسجد جڑی وہ قائم رہے، میرے تواڈے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، پھر کے سارے دوست جلدی جلدی اکٹھا کر لو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق دے، یہو جہے موقعوں دے دین دی خدمت کر دیا کرو، انشاءاللہ تواڈے بھی۔ اور میں عبدالحمید صاحب دی روح بھی ساری طرفوں یہ نظرانہ ہوگا، ایڈے اپنے دوست سی، انشاءاللہ انہوں نے بھی خوشی ہوگی، مولا نے نہیں مدد بعد نے نہیں پلایا، پائیاں دی طرح، اللہ توفیق دے کر دے۔ لاہور میں یک روزہ تربیت گاہ اعلان دے، تحریک اسلامی پنجاب کے زیر اہتمام یک روزہ تربیت گاہ منعقد ہو رہی ہے بروز اتوار بتاریخ 6/7/2008 6 جولائی۔ جو حضرات شرکت کرنا چاہتے ہوں وہ آئندہ جمعۃ المبارک یعنی 4 جولائی تک نام لکھوا دیں۔ ماسٹر عابد صاحب کی طرف اعلان، اگلا جڑا جمعہ اس تو اگلا اتوار جڑا ہونا 8 دن بعد، تو 6 جولائی نے ایک دن واسطے لاہور تربیت گاہ، اللہ توفیق دے وقت کر لیا کرو، اللہ دے دین واسطے جڑا وقت دینا انشاءاللہ کارآمد ثابت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایتھے ایک سوال سی حاجی احمد علی صاحب، وہ کد کو وہ یاد آ گیا دیوانو صاحب، حاجی صاحب سمن آباد اپنے دوست علی احمد صاحب، انہوں نے لکھیا اگر کوئی فاحشہ لڑکی عورت یا فاحش لڑکا یا مرد دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہوں، اگر ان کے خاندان والے نام مانتے ہوں تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدد فرما کر شکریہ کا موقع دیں، مہربانی ہوگی، مہربانی فرما کر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ نے کی کرنا جدوں یہو جہے لڑکے لڑکیاں آپس تل جان نکاح کرن تے تو وظیفے انہوں چلو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دل پھیرن، مگر صحیح حال یہی ہے بھی جڑے یہو جہے فاحش مرد اور عورتاں انہوں دا نکاح کرنا چاہیے، بجائے جب وہ لڑکی کسی نیک دے گل پائی جائے، اگر وہ بدکار ہے تو بدکار دے ہی حوالے ہونے چاہیے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا یہی سی بھی ادارہ جدوں کنوارے کنواریاں آؤندے سی بدکاری کیتی، 100 کوڑا ماردے سی تو اتھے ہی نکاح پڑھ دیندے، تے بدکاری جو کر دے جاؤ حلال طریقے نال زندگی گزارو، تو بجائے دے وہ گندگی میں دوسرے گھراں پھیلائی جائے۔ اگر یہو جہی ہے کہ وہ آپس سے راضی ہے تو کانوں رکاوٹ پاؤنی ہے، تسی کوئی ہور شریف بچی لبدے پھرو گے یا کوئی بیٹا، کچھ نہیں فائدہ، یہو جہاں حوالے کرو رب دے، آپے بھگتتے پھرن گے، اگر انہوں دی نیت ہے انہاں دے نکاح کر دینے چاہیے۔ جڑے نہیں کرتے نتیجہ برا ہی ویکھی دا، نیک بچی لیا کے دے وہ برتاؤ نہیں اچھا کر دے، طلاق تک نوبت پہنچ دی ہے، کچھ نہیں فائدہ۔ تو یہ جے بدکار نہ جویں قرآن پاک نے آکھا نا کہ زانی مرد نال زانی عورت دا نکاح کرو تو زانی عورت نال زانی مرد دا کرو، وحرم ذالک المومنین، مومناں تے نکاح حرام ہے، ہور شریف آدمیاں نوں کانوں پھساؤنا انہاں نے قیامت دی۔ باقی اگر وہ منائے جا سکتے بھی چلو ہن جو کچھ کر لیا ہونی کوئی نیک رستے تے چلو کوشش کر لو، مگر مسئلہ دس کہ برے دا برے نہ ساتھ ہے، نیک دا نیک نہ ساتھ، نیکاں نوں جوڑنا چاہیے، بریاں نوں بریاں نال جوڑ دینا چاہیے، تسی اپنا گند آپ ہی سنبھالو۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم العذاب. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وذلهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.